बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तामीर पाकिस्तान के प्रोग्राम में मैं आपका मेज़बान इमरान ज़ुबैर हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे टॉपिक जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, हर दफ़ा उनमें नई चीज़ आती है। आज जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो बेसिकली गुडनेस और बैडनेस के हवाले से है। या अच्छाई और बुराई, इसका क्या मफ़हूम है, ये क्या चीज़ होती है, लोग क्यों बुरे होते हैं, क्यों अच्छे होते हैं, उनके जहनों में क्या फ़र्क पाया जाता है, क्यों पाया जाता है, क्या ये सोसाइटी उनको करके देती है, ये सारी बातें आज हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे साथ डॉक्टर यूसुफ शाहिद साहब मौजूद होते हैं, जो कि दानिश्वर हैं, स्कॉलर हैं और प्रोफेशनल एक डॉक्टर भी हैं। आइए नाजरीन, उनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, टॉपिक बड़ा सिंपल सा लगता है। हम अक्सर चीज़ों को कहते हैं ये अच्छी हैं, ये बुरी हैं, या लोगों की आदत को अच्छा और बुरा कहते हैं। बेसिकली ये है चीज़ क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इमरान, एक बुनियादी सी बात आपने की, और बाज़ का बुनियादी बातें अगर जब हम उनको छेड़ लेते हैं तो पता चलता है कि उसके अंदर कितनी गहराई है। ठीक है। जैसे ये सवाल है कि अच्छाई क्या है, ये वही सवाल है जिससे मुतल्लिक कहते हैं कि कभी सोक्रेटिस ने, सुकरात जो था, उसने एथेंस की गलियों में ये बात पूछी, और उन लोगों से पूछी जो अपने आप को मज़हब के आलम कहते थे। तो जब उसने ये पूछा कि अच्छाई क्या है, तो इस बात का बड़े बड़े तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके उसका। ठीक है। असल में बात यह है कि, और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट लोग इसको डिफरेंट तरह से लेते रहे, लेकिन एक बुनियादी बात हमें नोट कर लेनी चाहिए कि जो वैल्यूज़ हैं, इक़दार हैं, जिन्हें हम अच्छाई कहते हैं, जिन्हें हम वर्चूज़ कह सकते हैं, वो सबके लिए एक तो एक होनी चाहिए। ओके। और फिर उनके अंदर यूनिवर्सल पहलू होना चाहिए, और जहाँ तक हो सके उसे टाइम एंड स्पेस उस पर कम से कम अफेक्ट होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता अफेक्ट होता ही नहीं है। कैसे? अगर एक चीज़ झूठ बोलना बुरी बात है, तो वो सिर्फ मेरे लिए या एक कमज़ोर तबके के लिए बुरी बात नहीं होनी चाहिए, वो सबके लिए होनी चाहिए। वो अमीर तबके के लिए भी, वो ताकतवर के लिए भी, वो यहाँ के रहने वालों के लिए भी, वो यूरोप के रहने वालों के लिए भी। डॉक्टर साहब, इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, वो डिसाइड कौन करेगा? हाँ, अब बात ये होती है ना कि अगर तो ये इसमें जो पहला हमने बात की कि उसे यूनिवर्सल होना चाहिए, अगर वैल्यू यूनिवर्सल नहीं होगी, अब डिसाइड पे भी आ जाए, तो उसको कोई मानी नहीं जाएगी, उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं होगी। अगर एक चीज़ आपके लिए कुछ और है, मेरे लिए और है, तो उसका यूनिवर्सल पहलू नहीं निकलेगा। ठीक है। अच्छा, अब आपने कहा डिसाइड कौन करेगा। देखिए, इसके लिए हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम कह सकते हैं बीइंग मुस्लिम या रिलीजन में, कि हमें गाइडेंस जो रिलीजन करता है, रिलीजन की बुनियादी गाइडेंस ही ये है कि क्या गलत है और क्या सही है। अगर हम सारे दुनिया के जो रिलीजन्स देखें तो वो बेसिकली इसीलिए आए कि इंसान को बताने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है। अब सही और गलत के कॉन्सेप्ट ये हैं, मैं अगर साफ लफ्ज़ों में कहूँ तो सही वो चीज़ है जो किसी के लिए नुकसानदेह कम अज़ कम ना हो। ये तो हो सकता है वो फ़ायदेमंद होनी चाहिए सही चीज़, लेकिन अगर हम इससे ज़रा आगे बढ़ के देखें कि सही जो सही नेकी है वो क्या है। क्या सही नेकी ये है कि मैं अपनी भलाई और अपने काम और अपने मकसद को पूरा कर लूँ? ये भी है, लेकिन अगर मेरा मकसद किसी दूसरे को नुकसान पहुँचा के पूरा होता है तो वो नेकी नहीं रहेगी, वो भलाई नहीं रहेगी, वो माशरे में मोतबर नहीं रहेगी। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं खुद पैसे कमाने के लिए दो बंदों की जेबें लूट लूँ तो मैंने अच्छाई नहीं की। इसी तरह आप अच्छाई के या इंसानी अमाल के या अफ़आल के या मुआशरे की तरकीब में कोई भी पहलू उठा के देख लें, अगर वो पहलू फ़र्द और मुआशरे दोनों के लिए ठीक है तो वो का जायज़ है, पहला स्टेप। ठीक है। अगर वो फ़र्द और मुआशरे दोनों के लिए बेहतर है तो वो अच्छा है, और अगर वो मुआशरे के लिए बहुत अच्छा है और फ़र्द के लिए जायज़ भी हो तो वो नेकी है। सही। यानी अब हमने यहाँ से बतदरीज आगे बढ़े हैं
جو اچھائی سے نیکی کا سفر یہ ہے کہ وہ سفر انسانی ذات سے شروع ہو کے معاشرے اور سارے لوگوں کی بھلائی تک چلا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ممکن ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ کو یہ خیال رکھنا پڑتا ہے. آپ اگر ایک تاجر ہیں، میں اگر غلط چیزیں بیچوں گا تو جو لینے والا ہے جس نے محنت کر کے پیسے کمائے ہیں اس کا نقصان ہوگا. اب کیا ہوگا کہ جب وہ صحیح چیز بیچے گا اور بہت زیادہ پیسہ نہیں کمائے گا، اس کا مارجن کم ہو جائے گا. ایگزیکٹلی. لیکن اس کا فائدہ رہا. مگر اس نے کیا کیا کہ معاشرے کی بڑی کاز کے لیے اپنے مارجن اور اپنے انٹرسٹ کو تھوڑا پیچھے کر لیا. تو یہ جو ہے نا بھلائی، یہ اب نیکی کے درجے پہ چلی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ میں اسے سمجھ لیں کہ کوزے میں سمندر سمونے والی بات ہے کہ اچھائی اور نیکی وہ ہے جس میں فرد کا فائدہ کے ساتھ معاشرے کی بھلائی بہت ضروری. اگر معاشرے کی بھلائی، مجموعی معاشرے کی ویلفیئر کے ساتھ کوئی عمل ٹکرائے گا تو وہ نیکی نہیں ہوگا. وہ بھلائی نہیں ہوگا، وہ اچھائی نہیں ہوگا. معاشرے کو بہتر کرنا بڑا ضروری. دیکھیں ہے کیا، اب اس میں ایک اور چھوٹی سی میں چیز ڈسکس کر دوں کہ خدا نے دو چیزیں یہاں ہمیں بنا کے دی. جب انسان یہاں آیا تو ایکو سسٹم پورا تیار تھا. ٹھیک ہے. مطلب پانی بہہ رہے تھے، درخت جنگل اپنی جگہ قائم تھے. وہ چیز دی جو اللہ پاک نے بڑی بیلنس کر کے دی. اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان. صحیح. اس میں نہ خرابی کرنا. اچھا، اس کا کام ہے کہ اس کی مینٹیننس قائم رکھی جائے. نیچر کے ساتھ آپ کا تعلق یوں ہونا چاہیے کہ یو آر اے پارٹ آف نیچر. اوکے. لہذا آپ ایسے کام نہ کریں جس سے نیچر خراب ہو. آپ انسان ایسے کام ہم نے کیے جس سے نیچر خراب ہوئی، بیلنس اور نقصان ہوتا ہے. اب دوسری طرف ایک معاشرہ تھا جو انسان نے ہی ترتیب دینا تھا، اس کی ساری ذمہ داری ہم پر ہے. اب ہمیں جب بھی کوئی کام کرنا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ معاشرہ بہتر اور مضبوط کیسے ہوگا، اور اسی سے قانون بنتے ہیں، اسی سے اخلاق. آپ دیکھیں نا ملک کا قانون کیا ہوتا ہے کہ آپ ایسا کام نہ کریں جو دوسرے شہریوں کو نقصان دے. اور آئین کیا ہے کہ یہ ملک کا آئین ہے کہ ایسے بڑے بڑے چیزیں کی جائیں جو فرد اور ریاست اور باقی چیزوں کے درمیان بیلنس کرتے ہیں. صحیح. تو اگر ہم نے، جیسے آپ نے سوال کیا کہ کون ڈیسائیڈ کرے گا، اب یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں، میں ایک اگر آپ کو سب سے بڑی مثال دوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جب آپ ایک یونیورسل ویلیو لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار جھوٹ بولنا غلط ہے. ہو سکتا ہے بہت سے مواقع پہ میری اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا بہتر ہو میرے لیے، لیکن یہ روایت اگر پیدا ہو جائے گی تو کوئی کسی پہ اعتبار نہیں کرے گا. آپ سمجھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب اس لیے اپنے انٹرسٹ کے لیے ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہے ہوں جو مجھے سچ کہہ رہے ہیں. صحیح. جب تک یہ شک رہیں گے ہم ایک دوسرے پہ یقین نہیں کریں گے. اب یہ معاشرے میں قائم ہو گئی بات کہ اگر ہمیں ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کر سکتے تو معاشرے کا نظام صحیح نہیں چلے گا. اب اس کے لیے ضروری ہے بنیادی بات. حضور نے، کسی نے آگے پوچھا حضور میں بہت سارے گناہ کرتا ہوں تو میں کیا کروں؟ آپ نے کہا ایک چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اس کے ساتھ اعتماد ڈیولپ ہو گیا نا، میں جو منہ سے بات کروں گا سوچ کے کروں گا. اس چیز نے اس کو یونیورسل کر دیا. آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، کسی ملک میں چلے جائیں، کسی ریلیجن میں چلے جائیں، جھوٹ بولنا ہر جگہ برا ہے. دوسرے کی جان کو نقصان پہنچانا ہر جگہ برا ہے. دوسرے کا مال ضبط کر لینا ہر جگہ برا ہے. دھوکہ دہی ہر جگہ برا ہے. یہ وہ ویلیوز ہیں جو صدیوں سے معاشرے میں پیدا ہو چکی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں، بعض ایسی چیزیں ہیں جھوٹ کے علاوہ اگر ہم اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو بہت سی ایسی برائیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، لیکن جب ہم کسی اور معاشرے میں شفٹ ہوتے ہیں وہاں وہ برائی نہیں. شراب پینا اچھا ہمارے یہاں بری بات کنسیڈر ہے، وہاں نہیں ہے. اس کے لیے بھی ہمیں ذرا سا پیچھے یعنی اگر ہم اس کی روٹس پہ اور ریسرچ کر کے دیکھیں کہ کیا وہ برائی ہے کہ نہیں ہے. پہلی بات یہ، اگر ہم ریلیجیسلی دیکھیں تو وہ شراب پینا تقریباً ہر ریلیجن میں برا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ وہ لوگ ریلیجن چھوڑ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے اس کو، آگے بڑھ گئے ہیں. یو آر اے ماڈرن مین، اوکے آپ اس پہ ہی رہیں. اب دیکھیں مثال کے طور پہ شراب پینا ہے. اب یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ ویسٹ میں ایک سمبولک بن گیا کہ اب لوگ جب ملتے ہیں تو وہ شراب تھوڑی بہت ضرور پینا چاہتے ہیں. لیکن کیا شراب پینا آپ کے لیے فائدہ مند ہے؟ اب قرآن میں کیا کہتا ہے اس کے بارے میں کہ جو جوا ہے اور شراب ہے یہ چیزیں بری ہیں، شیطان کی ہیں، ان کو چھوڑ دو کیونکہ اس میں جو ہے بھلائی یا فائدے کم ہے اور نقصان زیادہ ہے. اب وہ ٹوٹلی یہ نہیں کہتا اس میں فائدہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ الکوہل میڈیسن میں یوز ہوتا ہے.
اب وہ جب میڈیسن میں یوز ہوتا ہے تو اس کا فائدہ بھی ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو نصاب اور ایسی چیزیں ہیں جو یہ ازلام ہوتے تھے پاسا پھیرنا، بعض اوقات ان کے ذریعے لوگوں کو، غریبوں کو بھی کچھ ہو سکتا ہے، اکٹھا پیسہ ان کے ہاتھ آ جائے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اوور آل برا ہے، یہ اجاڑتا ہے. اچھا الکوہل کی میں مثال دیتا ہوں. میڈیکلی الکوہل جو ہے وہ نہایت ہی خطرناک ہے. میں اس کے 2 بڑے نقصان بتاتا ہوں. نمبر 1 تو یہ لیور کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 بہت بڑا جو آج کل ایک ریسنٹ خطرہ ابھی پتہ چلا ہے چند سال پہلے، وہ یہ ہے کہ جو سپرموجینسس ہے، مرد کی صلاحیت سپرم پیدا کرنے کی اور اولاد پیدا کرنے کی، وہ جو الکوہلک ہیں ان میں بڑی تیزی سے کم ہوتی ہے. اور خاص طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ پچھلے 1999 سے لے کے 2020 تک یہ جو صلاحیت تھی یہ 90 سے اوپر ایوریج پائی جاتی تھی کئی علاقوں میں، اور جہاں زیادہ الکوہلک لوگ ہیں وہ دیکھا گیا کہ وہ کم ہو کے 45 پہ آ گئی. اور 40 سے کم ہو تو پھر چانسز کہ آدمی باپ بن سکے گا وہ بہت کم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر یہ بات میری کوئی سن رہا ہے تو اس کو سمجھ آ جائے گا کہ الکوہل کتنی بری بلا ہے. آپ کیونکہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، میڈیکل بکس بھری پڑی ہیں الکوہل کے نقصانات پہ، اور کوئی میڈیکل بک ریکمینڈ نہیں کرتی، اجازت نہیں دیتی. لیکن یہ ایک بری چیز اس لیے کہ الکوہل کی انڈسٹری بہت بڑی ہے، پیسہ بڑا کمایا جا رہا ہے. جیسے سگریٹ، آپ نے سگریٹ کی ڈبیوں میں لکھ دیا سگریٹ کینسر ہے، اسے مت پئیں، یہ کریں، لیکن سگریٹ بک رہا ہے. یعنی آپ ایک زہر کو، آپ کیا آرسینک کو اس طرح لوگوں کو کھانے کی اجازت دیں گے؟ لیکن آپ سموکنگ کو دے رہے ہیں. اس کے پیچھے انڈسٹری بہت بڑی ہے، پیسہ بہت بڑا ہے. صحیح. تو یہ وہ پرابلم ہے. اچھا وہ جو معاشرے میں ہمیں وہاں جا کے کچھ چیزیں جائز لگتی ہیں، وہ اچھائی نہیں یا برائی ہیں صحت کے لیے یا دنیا کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے کیا کیا کہ پیسے نے اور اس طرح کی چیزوں نے اس برائی کو ڈھانپ دیا، مگر اگر ہم اس کی حقیقت پہ جائیں گے تو وہ بری ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ٹائم ہو گیا ایک وقفے کا، اس کے بعد ملتے ہیں. جی ناظرین، اس بریک کے بعد دوبارہ ملاقات کرتے ہیں.